قرآن کریم پرانے بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور آگ پھٹ جاتے ہیں. اب قبرستان میں دفنانے پر بھی پابندی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسے جلا سکتے ہیں؟ پہلے تو دفن کرنے کی جگہ تلاش کرنا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ قبرستان میں دفن ہو. آپ کہیں بھی ایسی جگہ جہاں جلدی اس کے کھودے جانے کا اندیشہ نہ ہو وہاں گہرا کھود کر کے اس کو دفن کر دینا چاہیے. آپ اسے اپنے گھر میں بھی دفن کر سکتے ہیں، اپنے کھیت میں بھی دفن کر سکتے ہیں، جنگل میں بھی دفن کر سکتے ہیں. اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو پھر اسے جلانے کی بھی گنجائش ہے. علماء نے ایسے حالات میں کہ اسے جلا کر کے اس کی راکھ کسی پاک جگہ پانی میں ڈال دیا جائے، ندی وغیرہ میں، یا راکھ کہیں جنگل وغیرہ میں ڈال دی جائے. عید غدیر کے موقع پر آپ نے حضرت علی کے کون سے فضائل بیان کیے تھے؟ یاد نہیں ہے؟ نیند آ رہی ہے کیا؟ اکثر سوتے رہتے ہو آپ. کیا آپ امسال حج پر نہیں جا رہے ہیں؟ ویزا نہیں ملا؟ میں حفظ کر رہا ہوں الحمدللہ، 16 پارے ہو گئے ہیں. مجھے ایک صفحے سے زیادہ سبق یاد نہیں ہوتا. جتنا یاد ہوتا ہے محنت کر کے یاد کر لو. ہم لوگ اس سے زیادہ کے مکلف نہیں ہیں. میرے استاذ مجھ سے ناراض تھے، میں ان سے معافی بھی مانگ چکا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے کہ انہوں نے معاف کیا یا نہیں. میں کیا کروں؟ کچھ ہدیہ تحفہ لے کر کے جاؤ. صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی کیا کرتے تھے. حالانکہ حضور کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، لیکن اپنے بڑوں کے پاس جب آدمی جائے تو کچھ لے کے جانا چاہیے. آج یہ چیز ہم لوگ بھول گئے. میرے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب تم کو تو بہت ہدیہ اور نذرانہ ملتا ہوگا. میں نے کہا تو کتنے دن سے میرے ساتھ رہتا؟ بولے 30-40 سال ہو گئے. مولا آج تک کچھ دیا؟ پانی پڑ گیا نا اس کے اوپر. یعنی خود کبھی دیا نہیں اور گمان یہ کر رہا ہے کہ بہت ملتا ہوگا. تو ہم لوگوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ اپنا سلوک بدل لیا ہے. ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. ائمہ کرام کو، علماء کرام کو، بزرگان دین کو، اولیاء کرام کو جو اپنی حیثیت ہو ہدیہ اور نذرانہ دینا چاہیے. ایک ہوتا ہے ہدیہ، ایک ہوتا ہے صدقہ، ایک ہوتا ہے فدیہ. ہدیہ ان کو دیتے ہیں جن کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے. یعنی کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم جو دیتے ہیں اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے. حضور نے فرمایا تہادو تحابو، ہدیہ لیتے دیتے رہا کرو، آپس میں محبت پیدا ہوگی. ہم لوگ نہیں دیتے، نہ اپنے ماں باپ کو دیتے، نہ اپنے بھائی بہنوں کو دیتے، نہ اپنے دوستوں کو دیتے، نہ اپنے بڑوں کو دیتے. نہیں دیتے. لیتے دیتے رہنا چاہیے. یعنی بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہے، اور چھوٹوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں کو کچھ لیتے دیتے رہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ سونے کا سٹ لا کر کے دیں بیوی کو، لیکن وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. ہم میں تو کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کو کبھی خرچہ بھی نہیں دیتے نا. پوچھوں میں آپ لوگوں سے، کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو ہفتے کا خرچہ دیتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانا. بہت کم لوگ ہیں. ہماری جو گھریلو زندگی ناخوشگواری کے ساتھ گزرتی ہے، بلکہ یوں کہو کہ بیوی بھی کھینچ رہی ہے، شوہر بھی کھینچ رہا ہے اور چل رہی ہے. ایسی زندگی بھی کوئی زندگی ہے؟
بیوی کو جیب خرچ ہر ہفتہ دینا چاہیے، دیں گے نا؟ اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بس صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، سال کے 2-4 جوڑے بنا دیے، بس ہو گیا نا، اور کیا چاہیے اس کو؟ اس کے پاس دل نہیں ہے، اس کی کچھ چاہتے نہیں ہے، اس کو اتنا پیسہ دے کے رکھنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ لینا چاہے یا کسی کو دینا چاہے تو لے دے سکے۔ کل جمعہ ہے، کل کیا ہے؟ جمعہ ہے۔ تم یقین مانو، اس پر عمل کر کے دیکھو۔ آپ اپنی بیوی کو جو بھی اپنی حیثیت ہے، 100، 200، 500، 1000، 5000، جو اپنی حیثیت ہے، آپ اس کو کل پیش کر دو، یہ جیب خرچ ہے۔ پھر تم دیکھو اس کا رویہ کیسا رہتا۔ کریں گے؟ آواز آنا چاہیے۔ نہیں، میں دوسری بات بول رہا ہوں۔ میں نے جامع مسجد سے بیان کیا تھا کہ مہر فاطمی دینا چاہیے۔ کچھ لوگ پوچھنے لگے کہ اب تو دوسرا نکاح نہیں کریں گے، جو کر چکے۔ میں نے کہا اس کو ہی مہر فاطمی دے دو۔ جب نہیں دیے تھے، جو طے ہوا تھا وہ دے دیے، آج اللہ نے حیثیت دی ہے، مہر فاطمی دے دو۔ تو کچھ لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ جب عمل کیا تو وہ آواز مجھ تک آئی۔ کچھ عورتیں گھر پر آئی، آ کر کے انہوں نے کہا مفتی صاحب کو کہنا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مہر فاطمی دینے کے لیے کہا، میرے شوہر نے مجھ کو مہر فاطمی دی۔ تو آواز آنا چاہیے کہ آپ نے جیب خرچ دیا، دیں گے نا؟ میں نے زید سے 2.5 لاکھ روپیہ قرض لیا تھا، میں لوٹا نہیں پا رہا ہوں، تو زید نے اپنے اکاؤنٹ کا سود کا پیسہ مجھے دیا اور کہا کہ یہ پیسہ تیرا ہے، مجھے دے کر کے مالک بنا دیا، اور اب کہتا ہے کہ تو مجھے واپس کر دے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو کیا زید اور میرے لیے یہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ سود کے پیسے کے علاوہ اس طرح زکوٰۃ کی رقم بھی دی جا سکتی ہے۔ کیا مسجد میں ذمہ داران کسی شخص کو نماز پڑھنے سے منع کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ مسجد بنائی گئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، کیسے منع کریں گے؟ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ مکروہ تحریمی اور تنزیہی میں کیا فرق ہے؟ مکروہ تحریمی حرام کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ حرام کو، جس کا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی تم نے کیا لیکن اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، قبول نہیں ہوگا۔ گٹکا اور تمباکو کھانے کا حکم کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کل مسکرن حرام، ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ اب ظاہر بات ہے تمباکو نشہ آور چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ڈر کیوں رہے؟ بولو نا۔ جو آدمی تمباکو نہیں کھایا اس کو کھلا کے دیکھ لو، گھومنے لگ جائے گا۔ اور جتنا لوگ کھاتے ہیں اگر اتنا کھلا دیے تو ڈگرانے لگ جائے گا، لڑکھڑا کے چلے گا۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے ہر وہ چیز جو نشہ لائے وہ حرام ہے۔ اگرچہ بعض علماء تمباکو کو حرام نہیں مکروہ کہتے، لیکن حضور نے فرمایا ہے کل مسکرین حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ اس لیے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ایک طرف حضور کا فرمان ہے کہ ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، اور ایک طرف کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ تمباکو کھا سکتے ہیں۔ بات کس کی مانی جائے گی؟ کیا صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے۔ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک روزہ رکھنا
بہت پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی صرف 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ اس نفل روزے سے رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ اور آئندہ اگلے سال کے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر امام کے ساتھ دوسری رکعت کے قاعدے میں التحیات کے بعد غلطی سے درود شریف پڑھ لیا تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ نہیں کرنا ہوگا۔ امام کے پیچھے رہتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پہ سجدہ سہو نہیں۔ احتلام ہو جانے کی وجہ سے اندر کا جو کپڑا تھا وہ گیلا ہو گیا لیکن اوپر کا کپڑا پاک ہے، تو غسل کرنے کے بعد اوپر والا کپڑا پہن سکتے ہیں کیا؟ پہن سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر ناپاکی لگے گی تو کپڑا ناپاک ہوگا اور نہیں لگی تو پاک رہے گا۔ اسی طرح بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جس کپڑے کو پہن کر کے ہم بستری کی گئی، ہم بستری کے بعد وہ کپڑا دوبارہ پہن سکتے ہیں کیا؟ اسے دھویا نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، وہ کپڑا ناپاک نہیں۔ ناپاک کپڑے کو پاک کرتے وقت کوئی دعا پڑھنا ہے؟ نہیں، کوئی دعا نہیں پڑھنی۔ ناپاکی 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ناپاکی وہ ہوتی ہے جو کپڑے پر لگے تو دکھائی دیتی ہے، تو ایسی ناپاکی کو اس طرح دھونا چاہیے کہ وہ دکھائی دینا بند ہو جائے، یعنی داغ دھبا دور ہو جائے۔ اور اگر داغ دھبا دور ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں ہوا تو 3 مرتبہ رگڑ رگڑ کر کے اس کو دھونا اور نچوڑنا چاہیے، یعنی 1 مرتبہ اس کو اچھی طرح رگڑ کر کے دھوئیں اور پوری طاقت سے نچوڑ لیں تاکہ اس میں جتنا پانی ہے وہ نکل جائے، پھر دوبارہ اسی طرح کرے، پھر 100 بار اسی طرح کرے، تو وہ کپڑا داغ بھی باقی رہا تو بھی پاک کہلائے گا۔ اور اگر ناپاکی ایسی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، جیسے پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے تو اپنے ڈھونڈیں گے بھی تو نہیں ملے گی، تو بھی اس کو 3 مرتبہ آدمی دھو لے اور نچوڑ لے، کپڑا پاک ہو جائے گا۔ کوئی دعا نہیں ہے۔ میں روزانہ سوچتا ہوں کہ تہجد میں اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا، لیکن اٹھ نہیں پاتا، صحیح نیت نہیں رہتی، یہی سے نہیں اٹھ پاتا۔ بس پکڑنی رہتی ہے تو آنکھ کھلتی کہ نہیں کھلتی؟ اگر 5 بجے صبح بس ہو تو آدمی رات بھر کھٹکے کی نیند سوتا ہے۔ اگر 100% آپ طے کر لو کہ نہیں تہجد پڑھنا ہے تو آنکھ کھلے گی۔ آدھی رات میں اچانک آنکھ کھل جائے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ تہجد پڑھو، اللہ نے آنکھ کھلوا دی ہے، اب اس کو بند مت کرو، اٹھو تہجد پڑھو۔ آپ مغرب کے بعد کون سا وظیفہ پڑھتے ہو؟ آیت الکرسی ہے اور کچھ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ آیت الکرسی 3 صبح کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام پڑھنا چاہیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ صبح پڑھنا چاہیے، 7 مرتبہ شام پڑھنا چاہیے۔ 3 مرتبہ 3 مرتبہ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس صبح بھی پڑھنا چاہیے، شام بھی پڑھنا چاہیے۔ یہ معمولات آدمی بنا لے تو اللہ حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضور کی خواب میں زیارت ہو جائے، کوئی مجرب عمل بتائیے۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ عمل ہوتا ہے
اب تمہاری کیفیت کیا ہے تم کو معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ آدمی نیکی کا اہتمام کرے، فرض نمازوں کا اہتمام کرے اور سنتوں کا اہتمام کرے، اور حضور پر روزانہ ایک مقدار اپنے سہولت کے اعتبار سے درود پاک کی طے کر لے تو انشاءاللہ زیارت ہوگی۔ دیکھو جس سے محبت ہوتی ہے نا وہ خواب میں دکھتا ہے۔ افیئر ہو جاتا، کسی سے محبت ہو جاتی تو خواب میں دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ دکھتا ہے۔ تو حضور سے اگر واقعی محبت ہے تو حضور کی زیارت ہوگی۔ ہماری مسجد میں ٹرسٹیان کی جانب سے کوئی زور زبردستی، کوئی دباؤ نہ ہونے کے باوجود امام صاحب عید الاضحیٰ کی نماز مسجد میں پڑھاتے ہیں، تو کیا امام صاحب کو سنت کے چھوڑنے کا گناہ ہوگا؟ ہوگا۔ اگر ٹرسٹی لوگ بھی بلا ضرورت عیدین کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز تھوڑی سی سہولت کے لیے کہ قربانی کرنی ہے مسجد میں اگر پڑھواتے ہیں تو گنہگار ہوں گے۔ عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ پورے شہر میں چند ایسی مسجدیں جس میں بوڑھے بیمار جا کے نماز پڑھ سکے، ان کی جو عیدگاہ نہیں جا سکتے وہ لوگ نماز پڑھے، ان کے لیے آپ رکھ سکتے ہو۔ باقی جو آدمی عیدگاہ جا سکتا ہو وہ اگر بلا وجہ بلا ضرورت کے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے عیدگاہ چھوڑ کر کے تو وہ بھی گنہگار ہے۔ کسی نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں،